بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وختم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ٹیم ورک اور تعاون کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اب تک یہ سیکھ چکے کہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے، تعاون کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اور اس سے کس طرح سے جو ہے ایفیشنسیز آتی ہیں، سکلز بڑھ جاتی ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم اس بات پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹیم ورک کے اندر اگر پرابلمز آ جاتی ہیں تو اس کو کیسے سالو کیا جائے، اور اس سلسلے میں تعاون کی اگزامپل دی گئی تھی کہ تعاون یا پلیگ کا جب جو ہے وہ مسئلہ آیا تھا تو پھر لوگ کس طرح سے اکٹھے ہوئے تھے اور کیسے جو ہے انہوں نے اس مشکل کے اوپر حل پایا تھا، اس مشکل کا حل نکالا تھا، اور پھر یہ اس کی وجہ سے آج دیکھیں کہ تعاون دنیا میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب یہ اسی سلسلے میں ہم پچھلے ہفتے سے جو ہے وہ یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر ٹیم کے اندر مسائل آ جاتے ہیں یا مختلف ٹیموں کو ہم ایک جگہ لا کیسے سکتے ہیں تاکہ بڑی اچیومنٹس ہو سکیں۔ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے، جتنی بڑی ٹیمز ہوں گی، جتنے جو ہے اس میں کام ہوگا، اتنا ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ آج جیسے ہم نے کہانی میں بھی سن لیا کہ او آئی سی کی جب آرگنائزیشن بنی تھی تو اس کے پیچھے بہت سارے ممالک تھے، اس کے کافی فائدے بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت کے بعد یہ چیزیں اتنی افیکٹو نہیں رہتی، لیکن بہرحال ابتدائی طور پہ نہ صرف یہ کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں بلکہ کافی سارے مقاصد حل بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیموں کو اکٹھے کیسے لایا جائے، اور پھر ان کے اندر اگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو حل کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلی بات جو ہے بچوں وہ یہ ہے کہ کامن گراؤنڈ، جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی، اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی یہ آیت ہم نے شیئر کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب۔ اب یہاں پہ اہل کتاب سے مراد جو ہے وہ یہودی عیسائی ہیں، ان کو مخاطب ہو کے فرمایا گیا ہے کہ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ان کامن گراؤنڈز پہ آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے۔ اب مسلمانوں اور یہودیوں میں بچوں ایک بات کامن ہے کہ یہ جو ہے ایک خدا یا ایک اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا جو ہے وہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، تو یہ شرک جو ہے وہ اس کے اندر نہیں کرتے۔ عیسائی کرتے ہیں تو ان کو بلا لیا گیا، وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور جو ہے وہ اللہ کے علاوہ ہم نہ صرف یہ کہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں بلکہ ایک دوسرے کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑا آدمی مدد کر دیتا، تو اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اس کے بعد بھی اگر یہ بات نہ مانے، فَقُولُوا أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اس کے بعد کہہ دیں کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، بات نہیں مانتے تو پھر جو ہے وہ الگ ہو جائیں۔ اب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ ہماری کتاب ایک ہے، اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، تو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنا آسان ہے۔ لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ڈائیورسیفائی لوگ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہاں پہ کامن گراؤنڈز کو استعمال کر سکتے ہیں جو سب کے فائدے میں ہیں، اور اس فائدے میں البتہ جیسے اس آیت کریمہ میں بھی بتایا گیا تھا، اس اسلام کی بیسک سے ہم نہیں ہٹ سکتے، جیسے کہ اللہ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کسی کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ شرک تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو اپنے گراؤنڈز، اپنے بیسس کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے جو کامن گراؤنڈز ہیں ان پہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ سب سے جو ہے اہم بات ہے جو پچھلے ہفتے بھی آئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو انکریج کریں کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ لائی جائیں، بری چیزوں سے روکا جائے۔ کوئی اگر سست پڑ جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ ٹیم کے جو مقاصد ہیں، اوورال آبجیکٹیو ہیں، اس سے ہٹ رہا ہے تو اس کو واپس لایا جائے، ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیا جائے، اور جو کوئی اچھا کام کرے انکریج کریں، کوئی برا کام کرے تو بڑے مطلب کہ نرمی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اس کو بتایا جائے اور اس کو کنونس کیا جائے کہ سب جو ہے وہ اچھائی کی طرف رہیں، برائی سے روکیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیم ورک آسان بھی ہو جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے قریب بھی آ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ آج جو تیسری بات ہے جہاں سے ہم نے شروع کرنا تھا کہ سیلف لیسنس جو ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اپنے بارے میں نہ سوچیں، سب کے بارے میں سوچیں۔ ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں، اپنے بارے میں نہ سوچیں، سب کے بارے میں سوچیں۔ ہم ایک واقعہ بھی پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کچھ لوگ ایک بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں جو کہ ہمارے شیخ کے شیخ بھی تھے، ان کا نام جو تھا وہ مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمہ اللہ۔ تو ان کے پاس کوئی لوگ لے گئے اپنی جو ہے ریکویسٹ کے جو ہے وہ دعا کر دیں کہ کوئی ان کا کوئی جو ہے کسی پریشانی میں تھا۔
تو انہوں نے جب دعا فرمائی تو سب کے لیے دعا فرمائی، یعنی کہ وہی نہیں بلکہ باقی لوگ بھی جو اس طرح کی پریشانی میں ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے۔ اور ان کی دعاؤں سے یہ ہوا کہ اگلے دن جو ہے وہ کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے کہ ایک میجورٹی لوگوں کی جو اس پریشانی میں تھی ان کی وہ پریشانی دور ہو گئی۔ تو اس کے اینڈ میں، اس واقعے کے اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنا نہیں سب کا سوچتے ہیں، تو آپ نے بھی سب کا سوچنا ہے۔ ایک مثال جو ہے وہ یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جیسے آپ لنچ لے جاتے ہیں، اب آپ کی کلاس میں دوسرا جو بچہ ہے اس کے پاس لنچ ہی نہیں ہے، شیئر کر لیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اچھا بریک فاسٹ کر کے گئے ہوئے، لنچ کی آپ کو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، بس لنچ دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے کرنا، لیکن آپ ایک ساتھ ہی وہ بریک فاسٹ بھی کر کے نہیں آیا، پورے کا پورا اس کو دے دیں اپنے حصے کا لنچ، تاکہ وہ کھا سکے، اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو یہ احسار کرنے والی چیز ٹیم کے اندر بڑی کام آتی ہے، اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ جڑے بھی رہتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا پھر احترام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں محبت بھی آتی ہے، اور وہ جو پھر ٹیم جس کام کے لیے ٹیم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں حقیقی خوشی ملتی ہے، کامیابی کی جو ہے ہمیں ایک اندر جو ہے وہ ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے مثالیں ہمارے پاس بڑی ساری ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تھے، مال دولت سب کچھ ہوتا تھا، اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کنویں والا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ کنواں جو ہے وہ خرید کے وقف کر دیا، سب کے سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اپنا آرام چھوڑ کے صبح صبح ایک جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت جن کے کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا ان کی خدمت میں چلے جاتے تھے، گھر کی صفائی بھی کر دیتے تھے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ کے آتے تھے۔ تو یہ احسار ہیں کہ جہاں پہ لنچ دے سکتے ہیں لنچ دے دیں، جہاں پہ آپ کے پاس مال و دولت ہے مال و دولت لوٹا دیں، جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ اپنا آرام تھوڑا سا کم کر کے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ مال و دولت لوٹانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس حالت میں آ جائیں کہ خود بھی بھیک مانگنے یا خدا نخواستہ دوسروں سے مانگنے کے درجے پہ آ جائیں، مطلب یہ کہ جو آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس کے لیے بہت خوبصورت ورڈ بھی آیا ہے کہ اف، اف کا مطلب جو ہے عین فے اور واو اف، اس کا مطلب ہے کہ جو بچ جائے آپ کی ضرورت سے زائد ہو وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں، لیکن ضرورت سے زائد میں پھر ایک لمٹ ہے کہ فضول خرچی اور عیاشیاں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آخری چیز اس سلسلے میں کہ ہمیں سمجھنے کے لیے کہ کس چیز پہ ٹیمیں کامیاب ہوتی ہیں، کہ جو مقصد ہوتا ہے، جو اعلیٰ مقصد ہوتا ہے یا جو پرپس ہوتا ہے، کامن گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک یونیورسٹی میں چند اسٹوڈنٹس مل کے کام کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ورڈ ہوتا ہے کیپ سٹون، کیپ سٹون ہوتا ہے جب کوئی پروجیکٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے اعلیٰ سٹون ہوتا ہے، جب پروجیکٹ بنتے ہوتے تھے، یعنی کہ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، کوئی چیز بن رہی ہے، تو جو آخری پتھر رکھا جاتا تھا وہ سب سے اعلیٰ پتھر ہوتا تھا، اور اس میں جو ہے ایک طرح سے اچیومنٹ کا احساس ہوتا تھا، تو یہ کیپ سٹون ہوتے ہیں۔ تو کیپ سٹون میں جو ہے وہ چند اسٹوڈنٹس مل کے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے۔ وہ ایک فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور مارکیٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر تھا، تو ایک ان میں سے جو ایسے تھے اسٹوڈنٹ جن کو فائنینشیل مارکیٹس کا اتنا پتہ نہیں تھا، ان کو بھی کام دیا گیا، باقی لوگوں نے کر لیا، ان کا کام رہ گیا۔ اب یہ ہوتا کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے کہ بھائی تم نے تو اپنے حصے کا کام کیا نہیں ہے تو کام نہیں ہوتا، لیکن باقی اسٹوڈنٹس کو پتا تھا کہ یہ ابھی اس چیز میں اتنے سکسیسفل یا اتنا جو ہے ان کا نالج نہیں ہے، تو انہوں نے ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ ان کا کام تھوڑا رہ گیا، وہ انہوں نے کر لیا، لیکن وہ جب کیا انہوں نے تو وہ کام جو تھوڑا بھی تھا اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب یہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تو اس کی بیسس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ان کو بتایا گیا پروفیسر نے کہ کیونکہ یہ جو آخری چیز ہے اس کی وجہ سے آپ کا یہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو فل مارکس دیتا ہوں، اور انہوں نے ٹاپ کیا تھا کلاس میں کیپ سٹون کے اندر، ٹاپ اس معنی میں کہ ان کے جو کیپ سٹون کے جتنے بھی مارکس تھے وہ 100% مارکس آ گئے تھے۔ تو یہ چونکہ سب کے سب ایک کامن آبجیکٹ کو ہی دیکھ رہے تھے، بجائے یہ کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس کی کتنی جو ہے وہ امپورٹنس ہے، کس کی کتنی رسپانسبلٹیز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، اس چیز کو نظر انداز کر کے سارے ایک ہی طرف لگ گئے اور وہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا۔ تو جب ہم اسپرٹ دیکھتے ہیں، پرپس دیکھتے ہیں، باقی آپس کے اختلافات جو ہے وہ بھولے جا سکتے ہیں۔ تو بچوں امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں جب آئیں گی تو نہ صرف ہماری ٹیمیں جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ بنے گی، جیسے اسکولز، کالجز، فیملیز کے اندر، محلے کے اندر، بلکہ ملکوں کے اندر بھی بنے گی، جیسے OIC کی آج ہم نے اگزامپل بھی سنی کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، مختلف ممالک اکٹھے ہو گئے اور پھر انہوں نے مدد کی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ آج ہمارا اس حصے کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، باقی کچھ
تھوڑی سی بات رہ گئی، شاید وہ ایک آدھ پروگرام میں ہم کر لیں گے کہ مختلف دنیا کی ٹیمز جو ہیں وہ کس طرح سے مل کے کام کرتی ہیں۔ وقت ہوتا ہے مسنون اعمال کا، گوہر بھائی سے سنتے ہیں، مسنون اعمال سیکھتے ہیں، اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔